رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کی گئی جسے مسترد کر دیا گیا۔ محسن نقوی نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیشکش کی۔ بانی پی ٹی آئی کو 20 دسمبر کو رہا کرنے کی پیشکش بھی محسن نقوی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ رہائی کی پیشکش لے کر چیئرمین پی ٹی آئی 3 بار اڈیالہ جیل بھی گئے۔ بانی پی ٹی آئی کو پہلی پیشکش 26 نومبر کو ہاؤس اریسٹ کی گئی۔ اب کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کلینک کے اجراء پر پوری قوم مبارکباد کے مستحق ہے۔ حکومت کو ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے اور چیلنجز میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ پچھلے دور میں لوگوں کو مفت ادویات بند کر دی گئی تھیں۔ مفت ادویات کی فراہمی رکنے کے بعد کینسر کے مریض سڑکوں پر آ گئے تھے۔ آپ لوگ شاباش کے مستحق ہیں۔ جب سے میں نے اوتھ لیا ہے چیف منسٹر کا، میرے خیال میں میرا سب سے بڑا چیلنج، ویسے تو چیلنجز اگر آپ نے کام کرنا ہو تو چیلنجز ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے۔ ان کے چیلنجز ہیوج ہیں، پاپولیشن بڑی ہے، جو دوائیاں ہاسپٹلز میں لوگوں کو فری ملتی تھیں وہ دوائیاں ادویات جو ہیں وہ 90% سے 30% پہ آ گئی تھیں۔ لوگوں کو فری دوائی بند کر دی تھی پچھلے دور میں۔ کینسر کے پیشنٹ سڑکوں پہ آ گئے تھے کیونکہ ان کا علاج فری علاج ختم کر دیا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے وفاقی حکومت کو منصوبوں کے لیے پیسے رکھنے چاہیے۔ وفاقی حکومت کی نااہلی اور بدنیتی کی وجہ سے حیدرآباد سکھر روڈ نہیں بن پائی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف سے سندھ میں زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ ٹیکس دینا اچھی بات ہے مگر سہولیات بھی دیں تب ٹیکس لیں۔ سندھ کی وہ سڑکیں جو وفاقی حکومت کے پاس ہیں ان کا نہ صرف برا حشر ہے، حیدرآباد اور سکھر کا جو رستہ ہے وہ اس وقت پاکستان کی بری ترین شاہراہ ہے۔ یہ روڈ وفاقی حکومت کا اور وفاقی حکومت کی نااہلی اور بدنیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سڑک آج دن تک نہیں بن پا رہی ہے۔ جب بھی بات آئے کہ جی حیدرآباد سے سکھر کی سڑک ہو تو کہتے ہیں جی اس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنائیں گے۔ کیوں بھائی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ بنائیں گے؟ آپ کیوں نہیں اس سڑک کو، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس سڑک کو پرائیورٹی دیں۔ پنجاب کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، چیمپئنز ٹرافی کے لیے سیکیورٹی پلان کی منظوری دے دی گئی۔ تمام کھلاڑیوں کو وی وی آئی پی سہولیات دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ اجلاس میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ دوران اجلاس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات اور مسلسل کوارڈینیشن اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ٹرائی بارڈر ایریا میں سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال سمیت واہگہ بارڈر روڈ کو اسٹیٹ آف آرٹ ٹورزم کوریڈور بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ایپیکس کمیٹی کے فورم کو مزید مفید اور مؤثر بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری پہچان پاکستانیت ہے، شرپسندوں اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سعودی عرب اور عراق سمیت 7 ممالک سے 24 گھنٹوں میں مزید 51 پاکستانی بے دخل کر دیے گئے۔ امیگریشن ذرائع مطابق بے دخل پاکستانیوں کو مختلف پروازوں سے کراچی پہنچا دیا گیا ہے۔ بے دخل 2 شہری اصلی پاسپورٹ 49 ایمرجنسی پیپرز وطن واپس پہنچے۔ امیگریشن حکام نے کہا کہ سعودی عرب سے بے دخل 33 پاکستانیوں کو کراچی بھیج دیا گیا۔ ایمرجنسی پاسپورٹ پر 14 پاکستانی عراق سے کراچی پہنچے۔ دبئی، عمان، زمبیا، قطر اور برطانیہ سے ایک ایک پاکستانی کو بے دخل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی اسمبلی کی فل ہاؤس کمیٹی کا پہلا اجلاس میں پختون قومی جرگے کی طرف سے پیش کردہ مطالبات اور مسائل کے حل پر پیش رفت کے لیے سب کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صوبائی اسمبلی کے علاوہ اپوزیشن لیڈر اور دیگر ممبران اسمبلی نے شرکت کی۔ سب کمیٹی اجلاس میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔ کمیٹی ایک ہفتے میں پختون قومی جرگے کی طرف سے پیش کردہ 27 نکات اور مطالبات پیش رفت کے لیے اتفاق رائے سے تجاویز پیش کرے گی۔ یہ تجاویز اسمبلی کی فل ہاؤس کمیٹی کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ فل ہاؤس کمیٹی وفاقی حکومت سے جڑے مسائل ضروری کارروائی کے لیے وفاق کو بھیجے گی۔ صوبائی حکومت سے متعلق مسائل ضروری کارروائی کے لیے صوبائی حکومت کو بھیجے جائیں گے۔ اسی طرح دیگر اداروں سے جڑے مسائل متعلقہ اداروں کو بھیجے جائیں گے۔ کرم کے علاقے مندوری میں دھرنا جاری، ٹل شاہراہ تاحال بند ہونے کی وجہ سے امدادی سامان خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ سڑک کی بندش کے باعث ٹل سے قافلے کی روانگی ناممکن ہے۔ سامان کی ترسیل نہ ہونے کے باعث اشیاء ضروریہ کا ذخیرہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ ضلع کرم میں تمام دکانیں خالی اور بازار بند ہیں۔ شہریوں کو اشیاء ضروریہ کی قلت کا سامنا ہے۔ پر کرم کی 4 لاکھ آبادی محصور ہو کر رہ گئی۔ ضلع انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان آج مذاکرات کا امکان ہے۔
کیلیگرافی کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے، مگر اسے شہرت قرآنی آیات کے توسط سے ملی ہے۔ پہلے پہل قرآنی آیات کو خط کو فہنی میں تحریر کیا جاتا تھا۔ آج بھی کیلیگرافی کی اہمیت برقرار ہے۔ اسلام آباد میں اسلامی کیلیگرافی پر مبنی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھیں گے ارشد شاد کی ایک خصوصی رپورٹ۔ کیلیگرافی فن تحریر کا سب سے معروف اور قدیمی طرز ہے۔ یورپ اور چین سمیت کئی اقوام نے کیلیگرافی کو اپنا طرز تحریر بنایا، مگر شہرت اسلامی خطاطوں سے ملی۔ اسلام آباد میں اسلامی کیلیگرافی کے فن پاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں لکڑی، پتھر، کھجور کے پتوں، ہڈیوں، چمڑے اور نوادرات پر قرآنی آیات کو تحریر کیا گیا تھا۔ ماہر خطاط عظیم اقبال کا کہنا تھا کہ نمائش میں قدیمی طرز کو جدید انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے میری پینٹنگز میں بھی 6 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، کہیں کہیں پتھروں کے اوپر، لائم سٹون کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، ہاتھ کے بنے ہوئے کاغذوں کے اوپر، کھجور کی چھال کے اوپر۔ شائقین نے خطاط کی مہارت کو خوب سراہا۔ خطاط کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد نوجوانوں کو قدیمی اور مذہبی کیلیگرافی کی طرف مائل کرنا ہے۔ کیمرامین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ کراچی سے آپ کو بتائیں CTD اہلکاروں کی شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا معاملہ۔ DSP CTD راجہ عمر خطاب کو کئی سالوں بعد پہلی مرتبہ عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سندھ پولیس کی تمام برانچز میں کوئی DSP یا SP ایک عہدے تک اتنے عرصے تک نہیں رہا۔ سی پیک میں تعینات DSP راجہ فروخ یونس کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ IG سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دونوں افسران کو سینٹرل پولیس آفس کراچی رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کیس کا مرکزی ملزم CTD اہلکار علی رضا سمیت 7 ملزمان تاحال فرار ہیں۔ CTD اہلکاروں نے ارسلان نامی شہری کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 کے ڈیجیٹل ڈکیتی کی واردات کی۔ واقعے میں ملوث اب تک 8 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ گجرانوالہ میں بیٹیوں نے باپ کو رسیوں سے باندھ کر آگ لگا دی۔ 5 دن بعد والد اسپتال میں دم توڑ گیا۔ پولیس نے 2 بیٹیوں کو حراست میں لے لیا۔ واقعہ تھانہ سول لائن کے علاقے مغل چوک میں پیش آیا، جہاں 2 بیٹیوں نے والد کو رسیوں سے باندھ کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ آگ سے جھلس کر متاثرہ شخص اسپتال میں دم توڑ گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مقتول کی دونوں بیٹیوں کو حراست میں لے لیا۔ مقدمے میں 2 بیٹیوں کے ساتھ دونوں بیویوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مقتول علی اکبر نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، 12 بچے ہیں، پہلی بیوی وفات پا چکی ہے۔ سفاری پارک کراچی میں گزشتہ ماہ انتقال کر جانے والی ہتھنی سونیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق انتقال کی وجہ پھیپھڑوں کے ٹشوز اور دیگر نقص پائے گئے ہیں، بیماریاں بھی پائی گئی ہیں۔ ترجمان بدلیہ عظما کراچی علی حسن ساجد کے مطابق پوسٹ مارٹم یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کے ماہر پیتھولوجسٹ نے کیا۔ بین الاقوامی ماہرین کی مشاورت سے سفاری پارک کی دیگر 2 ہتھیوں کا بھی مکمل طبی معائنہ کرایا جا رہا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں ہتھیوں کو جراثیم اور انفیکشن سے فوری حفاظت فراہم کی جائے گی۔ بین الاقوامی ماہرین کے تعاون سے سفاری پارک کے جانوروں کی دیکھ بھال کا انتظام کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور بات کریں گے برطانیہ میں طوفان کی۔ برطانیہ میں برف باری اور سیلاب سے معاملات زندگی مفلوج ہو گئے۔ بیشتر حصوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کئی مقامات پر سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سیلاب کی وجہ سے ریلوے شیڈول معطل کر دیا گیا ہے، پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ برطانیہ کے متعدد حصوں کے لیے مزید برف باری اور سیلاب کی وارننگز جاری کر دی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں برفانی طوفان، ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی، 30 سے زائد افراد زخمی، 1,75,000 افراد بجلی سے محروم، اسکول اور کاروبار بند، سڑکوں پر آمد و رفت معطل، ریلویز کا نظام درہم برہم، 2400 سے زائد پروازیں منسوخ، ہزاروں تاخیر کا شکار۔ امریکہ کی 7 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ، سڑکوں پر پھسلن سے سینکڑوں ٹریفک حادثات، درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔
हलफ उठाने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की हमसाया मुल्कों को धमकियां कब्जा करने की ख्वाहिश का इजहार। नौ मुंतखब सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका माशी इस्तेहकाम के लिए पानामा और ग्रीन कैनाल की ज़रूरत है। दोनों कैनाल्स को हासिल करने के लिए माशी पाबंदियां लगा सकते हैं। पानामा कैनाल और ग्रीन कैनाल के हुसूल के लिए फ़ौज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कनाडा को एक बार फिर अपनी रियासत बनाने के बयान का दिफा करते हुए ट्रंप ने कहा कि कनाडा की सरहद एक मसनूई तौर पर खींची गई लकीर के सिवा कुछ भी नहीं। कनाडा खुद मुख्तारी तर्क करके अमेरिका में शामिल हो जाए तो बेहतर होगा। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका को वुसअत देने के लिए संजीदा हूँ। खलीज मैक्सिको खतरनाक जगह, नाम तब्दील करके खलीज अमेरिका रखेंगे। बाइडन हुकूमत पर तनकीद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, शरह सूद बहुत ज़्यादा है। जो बाइडन ने अफगानिस्तान से फ़ौज के इनखला को बुरी तरह से हैंडल किया। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स का नया फ़ौजी साजो सामान छोड़ दिया। अमेरिका और कनाडा में ताल्लुकात कशीदा आमने सामने आ गए। कनाडा ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी हैं, मगर ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहें ये ज़रूरी नहीं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली कहती हैं, कनाडा ख़तरात के सामने कभी नहीं झुकेगा।